یحییٰ کا وہ نک پسر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دینے جا رہا ہوں. میں ان کے آمد پر کن الفاظ سے شکریہ ادا کروں؟ بس اتنا کہوں گا کہ دل سے آپ کو چناروں کے شہر ضلع ایبٹ آباد آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. سارے احباب کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں. میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ترجمان علماء دیوبند سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال. رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 30 اکتوبر 2025 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں جلال بابا ایڈیٹوریم ایبٹ آباد میں بزم ضمیر کے زیر اہتمام یادگار اسلاف کانفرنس سے معنون اس مبارک پروگرام میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، میں نے چند لمحات آپ کی سمع خراشی کرنی ہے. میں چنیوٹ سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں یہاں پہنچا ہوں، تو بس آپ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، نوجوان چہروں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں. انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میں سب سے پہلے جب یہاں وقت دے رہا تھا تو مولانا شفیع صاحب کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پروگرام کس نوعیت کا ہے. وہ بتانے لگے کہ یہاں اسٹوڈنٹس کا تقریری مقابلہ ہے. تو یہ پروگرام ایک تعمیری پروگرام ہے، یہ کوئی ایک جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے. یہ میسج دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے اپنی نیو جنریشن کے ذریعے اپنی آنے والی نسلوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اکابر کا مشن نہیں بھولے. اور اپنے بڑوں کو یاد کرنا، اکابر کو یاد کرنا، بزرگوں کو یاد کرنا، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اس کی بیس کیا ہے؟ یہ کوئی بیس لیس نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ایسے یاد کرنا شروع کیا، بلکہ نصوص قطعیہ میں اس کی بنیاد موجود ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین کی دعوت کا کام اپنے عروج پہ جا کے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اپنے عروج پہ پہنچی، اور مکہ کے وہ باسی جو اعلان نبوت سے پہلے رسالت مآب علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ مد مقابل آئے. نہ صرف رسول اللہ کی ذات پہ بلکہ رسالت مآب کے ہمراہیوں پہ، رسالت مآب کے ساتھیوں پہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا. یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کام کر رہے ہو اور آپ کے کام کے مقابلے میں ظلم اور تشدد آئے تو ایک بات انڈرسٹوڈ ہے
طے ہے کہ آپ کا مخالف دلیل سے عاری ہے. اگر وہ دلیل رکھتا تو وہ دلائل سے ہماری گفتگو کا مقابلہ کرتا. وہ ظلم ہتھیار ہتھ گولوں پہ اسی لیے پہنچا ہے کہ اس کے پاس دلیل کی طاقت نہیں ہے. رسالت مآب کے سامنے بھی یہی ہوا. انہوں نے کسی جگہ پہنچ کے حضرت زنیرہ کی آنکھیں شہید کی ہیں, کہیں پہنچ کے خباب ابن ارت کو آگ کے شعلوں پہ لٹایا کہ ان کے جسم کے خون اور چربی کی وجہ سے وہ آگ کے شعلے بجھ جائیں. حضرت بلال کو زمین تکتی ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی اماں, اسلام کی پہلی شہید خاتون, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو 2 لخت کر کے شہید کر دیا. تو جب یہ سارے معاملے پیش ہوئے تو رسالت مآب کی تسلی کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی کے لیے, رسالت مآب کے حوصلے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مورال کو اسی جگہ قائم رکھنے کے لیے ترتیب یہ شروع کی کہ کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, اور کہیں فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. حضرت زکریا کے واقعات بتائے, حضرت یحییٰ کے معاملات بتائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کارگزاری سنائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بتائے, اور رسول اللہ کو پہلے انبیاء کا اور انبیاء کے قریب ساتھیوں کے واقعات بتائے. کیوں بتائے, کس بنیاد پہ؟ تو قرآن کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. محبوب مصطفیٰ, ہم آپ کو اسی لیے آپ سے پہلے بعثت جن انبیاء کی ہوئی ان کے واقعات سنا رہے ہیں, ان کے حالات بتا رہے ہیں, ان کی کارگزاری پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان پہ بھی یہ حالات آئے تھے, انہوں نے بھی ظلم و تشدد کا سامنا کیا تھا, مصائب و آلام کا سامنا کیا تھا. ان کے مقابلے میں بھی ان کا مخالف دلیل سے عاری تھا, وہ ثابت قدم رہے. ہم آپ سے پہلے پیش کردہ حالات جو انبیاء پہ وارد تھے اسی لیے سنا رہے ہیں. ما نثبت بہ فؤادک, آپ کا دل پہلے مضبوط ہے, اس کے ذریعے مزید مضبوط ہو جائے. تو قرآن نے بیس دی ہے, وجہ دی ہے, ریزن دی ہے, بنیاد دی ہے. ما نثبت بہ فؤادک, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو, رسالت مآب علیہ السلام کے قلب مطہر کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورال کو قائم رکھنے کے لیے, تسلی, تشفی, حوصلہ مندی کے لیے, مزید کام کی تھپکی دینے کے لیے اللہ نے پہلے انبیاء کا ذکر کیا. تو ہمارے سامنے بنیاد آ گئی. ہمیں ایک چیز کا یہ بطور ثبوت واقعہ مل گیا کہ پہلے بڑے کا ذکر کرنا اس حالات میں کہ اس کی عمر پہلے یا اس کا وقت پہلے یا ان کے حالات پہلے اگر اسے ذکر کیا جائے گا تو بعد والوں کے دل مضبوط ہوں گے. اس بنیاد پہ یہاں بزم ضمیر احمد آباد نے یادگار اسلاف کانفرنس رکھی, یہ کنونشن رکھا, یہ پروگرام رکھا. اس تقریب میں آپ کو مدعو کیا کہ ہم بھی روشن ماضی رکھتے ہیں, ہم بھی اپنا چمکتا دمکتا ایک تاریخ اور ہسٹری کا حصہ رکھتے ہیں. جب ہم اس حصے کو اپنی نیو جنریشن کو سنائیں گے, اویئرنس دیں گے, آگاہی دیں گے, تو یہ ریلیشن شپ قائم ہو جائے گا جونیئر بٹوین اینڈ سینئر, بڑے اور چھوٹے کے درمیان. جب یہ تعلق قائم ہوگا تو جو حالات بڑوں پر آئے تھے وہ ثابت قدم رہے تھے. حکمت سے, تدبر سے, تفکر سے, تذکر سے, مشورے سے اور شوق, ذوق اور لگن سے کام کرتے رہے تھے.
تو یہاں بھی ہماری نیو نسل یہ میسج لے گی کہ ہم کبھی کسی ظالم کے ظلم کو دیکھ کے، جابر کے جبروت کو دیکھ کے، کسی متشدد کے تشدد کو دیکھ کے، کسی شخص کے حد سے بڑھنے کو دیکھ کے اپنے مشن سے، نظریے سے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ وہی کریں گے جو ہمارے اکابر نے ڈٹ کے کیا تھا۔ آج یادگار اسلاف کانفرنس اس بات کے لیے تجدید عہد ہے، اس بات کے لیے اپڈیٹ پرومس، وعدے کو اپڈیٹ کرنا ہے، عہد کو تجدید کرنا ہے کہ کل ہمارے بڑوں نے جس طرح کام کیا تھا آج وہ چلے گئے تو ہماری یہ نسل باقی نسل کے لیے بڑی نسل ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح کریں گے۔ میرے دوستو، تعمیری فکر ہونی چاہیے۔ عنوان علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، اسٹوڈنٹس پہ بات کر چکے ہیں۔ میں ایک نقطہ اپنے حساب سے عرض کرنے لگا ہوں۔ جس وقت ملک پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پاکستان کا وجود نہیں دیکھا، انہوں نے صرف تصور پیش کیا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت سب کو منظم کیا اور ملک پاکستان کی تحریک کو اجاگر کیا، تو اس وقت ہمارے علماء میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ تھی کہ یہ لوگ جو تحریک پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں، اگر ان کی دینی رہنمائی کر لی جائے، اگر ان کو دینی اویئرنس دے دی جائے تو انشاءاللہ تعالی ملک میں مذہب کا، دین کے تحفظ کی راہ ہموار ہوگی۔ اس لیے انہوں نے علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع رحمہم اللہ اس جیوری کو تیار کیا، اس ٹیم کو تیار کیا، جنہوں نے اس وقت کی مسلم لیگ کی قیادت کو دینی معاملے پہ اویئرنس دی، دینی معاملے پہ اپنی عملی فکری جد و جہد کا ساتھ دیا۔ آج ملک پاکستان معرض وجود میں ہے۔ میں یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ہم سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالے انگریز کی غلامی میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اکابر کی نیت صاف نہیں تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے اکابر نے اس پر اخلاص سے کام نہیں کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس سے کوئی منافقت کا کام لیا تھا۔ آج بھی وہی تحریک دلوں میں جو زندہ ہے، اذہان میں جو زندہ ہے، کتابوں میں جو زندہ ہے، نالج و معلومات میں جو زندہ ہے، ہم انشاءاللہ ایک ہو کر اسی مشن کو اٹھائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہو کر۔ میرے دوستو، میں اس بات آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ جس وقت اپنے بڑوں کو کوئی قوم بھلا لیتی ہے، اپنے بزرگوں کے کردار کو فراموش کر لیتی ہے، پھر اس کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی منزل کا کنارہ نہیں ہے۔ وہ ایک بحر ظلمات کے اندر، اندھیرے دریا اور سمندر کے اندر، پانیوں کے اندر، اس کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جس کو نہیں پتا میری منزل کیا ہے، جس کو نہیں پتا میرا ٹھکانہ کیا ہے، جس کو نہیں پتا میرے ٹریول کا اینڈ، میرے سفر کا اختتام کیا ہے۔ میرے دوستو، بزم ضمیر کا یہ پروگرام کرنا اپنے اکابر کی یاد کے لیے، یادگار اسلاف کے طور پہ حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ اس بنیاد پہ ہے کہ آج اصاغر اکابر سے جڑ جائیں، جونیئر سینئر سے جڑ جائے، چھوٹا بڑے سے جڑ جائے تو مستقبل بھی ویسے روشن ہوگا جیسے ہمارا ماضی روشن ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ ایک فکری پروگرام ہے، یہ کوئی خطابت کے جوہر کی بات نہیں ہے، اسی لیے میں فکری عنوان پہ، تعمیری ترتیب پر آپ کی ذہن سازی کرتے ہوئے چند باتیں مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ سنیں، اپنے اکابر کو پڑھیں، اپنے قریب سے لے کر آخر تک۔ ہمارے ہاں، آپ کے یہاں ایبٹ آباد میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ، قاضی زاہد الحسینی رحمہ اللہ اور ان کے خاندان کا آپ کے یہاں کردار موجود ہے۔ انہیں دیکھا جائے ہمارے قریب میں، ہمارے سامنے، ہماری سے بڑی نسل کے آنکھوں کے سامنے ان کا کردار، ان کے دروس، للہیت، تقوی، طہارت، علمیت، خانقاہ، اصلاح، روحانیت کی محنتیں
اسے پڑھا جائے اپنے اکابر کو پڑھنے کے لیے. میرے استاذ محترم قاضی نثار احمد الحسینی رحمہ اللہ نے حضرت کی حیات مستعار کو پوری ان کی کیا کہتے ہیں زندگی کو ایک کتاب کی شکل میں پرو دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں اس کتاب پہ اس شخص کا جملہ پیش کرنے لگا ہوں آج جس نے کتابیں جمع کی اور اس جمع شدہ کتابوں کی تعداد 100 جلدوں سے زائد ہے. شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم العالیہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جب وہ بیٹھے تو فرمانے لگے بڑی بڑی کتابیں میں نے دیکھی بھی ہیں, کتابیں پڑھی بھی ہیں, لیکن قاضی زاہد الحسینی رحمہ اللہ کی بات کو مولانا نثار صاحب نے جس خوبصورت طریقے سے پروا ہے, ان کی آپ بیتی کو جس انداز پہ اس کے اوپر حاشیہ اور ایک ایک موقع پہ اس کی ترتیب رکھی ہے, فرمایا مجھے اس وقت تک ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا جب تک میں نے اس کتاب کا مطالعہ پورا نہیں کیا. آپ اندازہ لگا, اس سے آپ خود دیکھیں, اس کو پڑھیں. اس سے بھی میں تھوڑا آگے جاؤں تو آپ کے اور ہمارے یہاں ملک پاکستان میں, بلکہ میں ہزارہ کی بات کروں, تعلق ہزارہ سے ہے, جانتی عالم اسلام کی پوری دنیا ہے. حضرت مولانا مجاہد اسلام غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ, کسی عام بندے کا نام نہیں ہے, مولانا ہزاروی رحمہ اللہ ان 2 کمروں کے اندر اپنے گھر میں ہیں, بفا کی غربت میں ہیں. میں نے جتنا اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بعض اوقات جس جگہ جانا ہے وہاں جانے کا جیب میں کرایہ تک بھی موجود نہیں ہے, اور اکلوتی اولاد ہے, اسے بھی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا ہے. اس شخص نے 4 دانگ عالم میں کام کیا, لیکن میں اس کے اس کام کو پیش کرنے لگا ہوں جس پر ہمارے اصاغر کی رہنمائی ہو سکے. وہ یہ ہے کہ جس وقت قومی اسمبلی میں قادیانیت کی ذریت پہنچ چکی تھی اور اس وقت عالم کفر اور عالم اسلام کا مقابلہ تھا, اس وقت جب جرح اور تعدیل کی بات چل رہی تھی, جھوٹی نبوت اور نبوت جسے سچی نبوت کہتے ہیں ان کے ماننے والے مد مقابل تھے, تو حضرت نے وہاں پر ایک کام کیا. اس کام کو میں یوں کہوں کہ اس کام نے چلتی ہوئی گاڑی میں پیٹرول کا کام کیا تو بے جا نہ ہوگا. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں, حضرت شہید اسلام مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حضرت نے کارنامہ یہ کیا تھا کہ حضرت نے مرزا قادیانی کی کتابوں کو کھنگالا کہ یہ مرزے نے کون سی کتاب لکھی, کون سا رسالہ لکھا, کون سا دریچہ لکھا, کہیں کالم لکھا. جتنی گمراہی تھی, جتنا کفر تھا, جتنی شدت تھی, جتنا دجل تھا, اس میں سے ان چیزوں کو اکٹھا کیا جو مرزے کا خاصہ تھا, جو مرزے کی عادت تھی. کیونکہ نیچر کین ناٹ بی چینج, کیونکہ فطرت نہیں بدلتی, فطرت یہ انسان کی گردن اور زمین کے ساتھ لگی رہتی ہے, تو وہ اس کی فطرت تھی گالیاں دینا, گالم گلوچ اختیار کرنا, لعانی اور فحاشی کی الفاظ بولنا. تو انہوں نے اس کو اکٹھا کیا. جب اکٹھا ہوا علماء کہنے لگے حضرت ہزاروی اس کی ترتیب دے دیں, گالیاں اچھی نہیں ہے, اس کی اچھی ترتیب لگا کر پیش کر دیں, پڑھنے میں آسانی ہو. فرمایا کون سی ترتیب؟ کا حروف تہجی ہے, الف با تا تا جیم ہا خا, یوں 28-29 الفاظ یوں چلتے ہیں. آپ حروف تہجی کی ترتیب پہ جمع کر دیں. الف سے کتنی گالیاں دی, با سے کتنی گالیاں دی, تا سے کتنی گالیاں دی, سا سے کتنی گالیاں دی, اس کو اکٹھا کر لے. پھر حضرت نے اکٹھا کیا. اس زمانے میں فوٹو سٹیٹ کا انتظام بڑا مشکل تھا. مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ تھک جاتے, میں نقل نسخ کرتا, یعنی ایک کو دیکھ کے دوسرے کی کتابت کرتا, کاپیاں تیار کروائی. صبح 300 ممبر. جب قومی اسمبلی میں پہنچا تو ہر ممبر کے سامنے وہ محضر نامہ موجود تھا جس میں مرزا قادیانی کی فوج زبانی, اس کی نیچر, اس کی فطرت, اس کے خاصہ گالیاں دینے والے کو پیش کیا گیا. اور پھر جب سب نے پڑھا, مرزا ناصر بیٹھا تھا جس کا دادا مرزا قادیانی تھا, مرزا عبد الکریم ایڈوکیٹ بیٹھا تھا جو لاہوری مرزائیوں کے گروپ کو ریپیزنٹ کر رہا تھا. سب اسے دیکھ رہے تھے اور حضرت نے اوپر لکھا تھا, حضرت ہزاروی نے, ان النبی لا فحاشا ولا لعانا, کہ لوگوں پیسنجر نبی اللہ کا رسول کون ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کا رسول وہ ہے جو گالیاں نہیں دیتا, اللہ کا رسول وہ ہے جو فحش گوئی نہیں کرتا. حضرت نے اوپر تحریر لکھی تھی, فرمایا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین
حضرت کے لفظ تھے، فرمایا محمد is apostle of Allah, seal of the every new prophethood after him, peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبوت کی ذات، رسول اللہ کی ذات اقدس یہ ہے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور پاک کی خاصیت یہ ہے، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. سیل آف دا ڈور آف میسنجرنگ، جو نبوت کا دروازہ ہے اس کو تا قیامت بند کر دیا گیا ہے. جب یہ الفاظ اور یہ مرزا کی غلاظت ان ممبران کے سامنے پہنچی کہ مرزا اتنا گالی دینے والا، گالم گلوچ کرنے والا، فوش گوئی کرنے والا شخص تھا، تو سب مرزے کی نسل کو دیکھیں، مرزے کے فالورز کو دیکھیں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا آپ کے اور میرے سامنے یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، مرزائیت یہاں سے نکلی، جن کے خود کاشتہ پودے تھے انگریز کے ہاں جا کے پناہ لی. میرے دوستو، یہ شخصیت، یہ یادگار اسلاف آپ کے یہاں ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں. آج کا نوجوان اپنے بڑوں سے تعلق قائم کر لے، یقین مانے ہم اپنے روشن ماضی کو روشن مستقبل بنا سکتے ہیں. میرے دوستو، انہی یادگار اسلاف میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کا نام نامی، اس میں گرامی نہ لوں تو شاید میرا عنوان ہی پورا نہ ہو. مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے لیے میرے والد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، میں نے ابا جی سے جو سنا، اسی طرح شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرقدہ ان سے سنا. جو جملہ بڑے اکابر ہمارے ڈی اے خان سے تھے، میں ان کی زبانی سنانے لگا ہوں. کہا ہم نے جمعیت علماء کے اسٹیج پہ انہیں الیکشن لڑا کے اسمبلی بھیجا تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے مسئلے آنے سے پہلے کبھی کبھی ہم سے گلا کرتے اور کہتے مولویو تو آپ کو میں قرآن پڑھیں دا چنگا نم لگ دا. کہتے میں تمہیں قرآن اور حدیث پڑھاتے اچھا نہیں لگتا تھا؟ قاسم العلوم کے ممبر پہ تدریس کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا؟ وہاں میں بیٹھ کے ترمذی پڑھا رہا تھا، وہ اچھا نہیں لگتا؟ مجھے یہاں بھیجا، یہاں تو بد نظری کا ماحول، بے حیائی کا ماحول، کرپشن اور دو نمبری کا ماحول. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب ختم نبوت کا مسئلہ زیر بحث ہوا اور پھر امت کی قیادت حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے کی، جملہ مسالک ان کے ساتھ موجود تھے اور تمام مسالک کے علماء کرام، تمام مسالک کے اکابر کے ساتھ مل کے انہوں نے جو قادیانیت کی منجی ٹھوکی، تو حضرت مفتی صاحب دوبارہ ان بزرگوں کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا امتنان کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ رکھا ہے، تو آج اللہ رب العزت نے قادیانیت کے لیے ہمیں وہاں بھجوایا، ذریعہ آپ لوگ بنے. یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے. میرے دوستو، اسی طرح ہی تو معاملات میں اپنے بڑوں سے تعاون کیا جاتا ہے، اسی طرح ہی تو آگے چلایا جاتا ہے معاملہ. میرے دوستو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے علمی میدان میں، سیاسی میدان میں، روحانی میدان میں ہر جگہ خدمات سر انجام دی ہے. دنیا نام یاد کرتی ہے امام حاکم رحمہ اللہ، کل حدیثوں کے حافظ. دنیا نام یاد کرتی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی، 1,00,000 حدیث کے سندن متنن حافظ. دنیا نام یاد کرتی ہے حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، لاکھوں حدیثوں کے حافظ اور عالم. یہ ہمارے اکابر میں رب کریم نے ان کا پرتاؤ رکھا ہے. میرے اکابر میں بر صغیر کی تحریک، بر صغیر کی تاریخ میں وحید العصر والزمان شخصیت حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ. یہ عام بندے کا نام نہیں ہے. 1,00,000 حدیث سندن متنن. کیا مطلب؟ پتا ہو میں نے کس استاد سے سنا، اس نے کس استاد سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، جاتے جاتے اس نے کس صحابی سے سنا، اس صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا. اسے کہتے ہیں سند. اور متن، کیا الفاظ سنے، کیا ورڈنگ تھی، کیا الفاظ نبوت تھے، کیا فرمان نبوت تھے، کیا اقوال نبوت تھے، زبان مبارک سے کون سے مبارک الفاظ نکلے تھے. اسے متن کہتے ہیں. تو سند اور متن کے ساتھ لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہونا مذاق ہے. ایک حدیث آج کل لوگ پڑھیں اس کی بھی تقطیع کر لیں اور سند کے ساتھ پڑھ لیں، کتنی بڑی بات. حضرت درخواستی کا ملکہ تھا، حضرت درخواستی کا خاصہ تھا، حضرت درخواستی کی صفت تھی. کہتے ہیں ایک مرتبہ اہل بدعت میں تھے، کسی نے چیلنج کیا اور کہا جی عبداللہ درخواستی ایسے کہتا ہے، کوئی حدیث کی حافظ نہیں ہے، 2-4 احادیث اس نے یاد کی ہوئی ہیں. میرے والد صاحب کو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ سے اجازت تھی. حضرت والد مکرم فرماتے ہیں
کہ حضرت درخواستی کا جلال دیکھنے والا تھا. جب لوگوں نے بات کی نا تو حضرت درخواستی نے جواب دیا, فرمائے لوگوں ان میں سے کہو کہ اپنے بڑے کو لے آئیں, اپنے محدث اور مفسر کو لے آئیں, محدثین کو لے آئیں اپنوں کو, اور میرے ساتھ آ کے بٹھا دیں. 3 مہینے طے کرتے ہیں. اب مجھے یاد نہیں ہے 3 یا 6 ماہ کہے تھے, کہ اتنی مدت طے کر لیتے ہیں. صبح کی ناشتے کے بعد کا ناشتہ بھی میں کراؤں گا, ان کو بٹھائیں گے ظہر کی نماز تک, اس کے بعد کھانا میں دوں گا, پھر عشاء کی نماز تک بیٹھیں گے, پھر کھانا میں دوں گا, رات کا قیام بھی دوں گا. 6 ماہ تک کا ان کے بڑے بیٹھے حدیثوں کی کتابیں لے. عبداللہ درخواستی اللہ کے نبی کا فرمان پڑھے گا, 6 ماہ تک جو پہلے دن پڑھے گا آخر تک وہ حدیث نہیں پڑھے. اللہ اس جیسا ہے کوئی تم میں؟ الیس منکم رجل الرشید, ہے کوئی بندہ تم میں؟ حل من مباصر, کوئی نکلنے والا ہے جو آئے اور میرے اکابر سے, میرے بڑے سے اس طرح کی بات کرے؟ جی نہیں. یادگار اسلاف میں اس طرح ہمارے بزرگوں کا ایک روشن تابناک ماضی ہے. میرے دوستو, میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے اکابر نے اس پر جد و جہد فرمائی ہے, اور میں ان سب کے بڑوں کی بات کرنے لگا ہوں. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, نامی کافی ہے حضرت مدنی کا. حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ علم اور جرت کے مجموعے کو دیکھنا ہو تو حسین احمد مدنی نظر آئے. مولانا حسین احمد مدنی کوئی مذاق کا آدمی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں جس کو عام بندہ بیٹھ کے کہتے, جس نے 18 سال اور روزے رسول پہ بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پڑھا. میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں, اگر آپ یہ برداشت کر پائیں تو کر پائیں, نہیں تو سوانح شیخ الاسلام کھولیں. مولانا محمد افضال نے لکھی ہے, وہ اپنا واقعہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں وہ لکھتے ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو روزہ پاک سے حدیث سناتے ہوئے کیا تعلق تھا؟ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کی حدیث پر اعتراض کرنا شروع ہو گیا. حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ بات فرما رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں, پوری تفصیل سے دلائل دے رہے ہیں, تو وہ نہیں مان رہا. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی اور سر جھکایا. تو وہی شخص 2 منٹ گزرنے کے بعد اس پہ کپ کپی طاری ہے, وہ معافی مانگتے ہوئے حضرت مدنی کے قریب ہے. استاذ مکرم معاف فرما دیں, غلطی ہو گئی, معاف فرما دیں. حضرت استاد جی نے معاف کر دیا. کلاس ختم ہوئی. مولانا کہتے ہیں ہم اس کے سر ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ابھی تو بڑے آبجیکشن کر رہا تھا, اعتراض کر رہا تھا. وجہ کہا یار یہ میرے استاذ کا تصرف ہے, ان کی کرامت ہے, اللہ کا فضل ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ جب انہوں نے آنکھیں جھکائیں, میں نے جب آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا روضہ پاک کی دیواریں نہیں ہیں, جالیاں نہیں ہیں, سائڈیں نہیں ہیں. گویا مجھے نظر آیا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہے اور بڑی محبت سے حضرت مدنی کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے تنبیہ ہو گئی کہ میں غلط کہہ رہا تھا, شیخ الاسلام ٹھیک فرما. یادگار اسلاف میں ہمارے اکابر کا علم اور پھر جرت. کراچی جائیے, خالق دینہ ہال آج بھی کراچی میں موجود ہے. خالق دینہ ہال میں انگریز کی عدالت تھی اور اس نے ہاتھ میں پین لیا ہوا تھا کہ موتک تحت قلمی. مدنی میں کہوں گا ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ, تمہیں لٹکا دیا جائے گا, میری قلم کے نب میں اتنا طاقت اور اتنا پاور اور اتنی روب ہے. وہ کہہ رہا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو موت کی دھمکی دے رہا ہے کہ جی تو نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ اس کی فوج میں داخلہ حرام ہے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور یوں یہاں سے اپنے سفید کپڑے اور رومال کو نکالا. تو کہا ٹھیک ہے, آپ اپنے قلم کو ہلائیے, اگر آپ کے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میری موت لکھ سکتا ہے تو میں بھی دیوبند سے چلا تھا تو اپنا کفن اپنے ساتھ لایا تھا. میرے دوستو, ہمارے اکابر کا اس پر کردار ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ, جن کے لیے علماء دیوبند میں اگر ہم اتنا کہنا کہ حضرت مولانا بس نام ہی کافی ہو جاتا ہے, مولانا دیوبندی پر آگے نام نہیں لینا پڑتا. حضرت شیخ الہند کا اس لفظ سے بھی اشارہ ہو جاتا ہے جس کو مولویوں کو زبان میں کہتے ہیں نا, المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل, کہ جب مطلق کو مطلق ذکر کیا جائے تو فرد کامل مراد ہے. تو دیوبندیت کے فرد کامل مولانا دیوبندی مولانا محمود الحسن ہے. محمود حسن کیا فرماتے حضرت شیخ الہند جب جزیرہ کے واپس آئے, جزیرہ انڈمان کی قید سے واپس آ کر فرمایا کہ میں نے قید میں 2 چیزیں دیکھی ہیں, 2 ہی چیزیں دیکھی ہیں. نمبر 1, ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے ہم اللہ کے قرآن سے دور ہیں. نمبر 2, ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے ہم آپس کے اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں.
ایک ہے اختلاف رکھنا احترام کے ساتھ، ایک اختلاف رکھنا دشمنی کے ساتھ۔ فرمایا جب آپس کے اختلاف کو دشمنی میں کنورٹ کرو گے ناکامی تمہارا مقدر ہے، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہوں گے ناکامی تمہارا مقدر ہے۔ پھر اسی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب آخری بیان فرمایا تو زبان سے نہیں قلم سے فرمایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پالکی میں اٹھا کے حضرت عثمانی فرماتے ہم لے گئے تھے، تو حضرت جب تشریف لے گئے تو پھر ان کا مقالہ پڑھا گیا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ ان کے شاگرد نے ان کا مقالہ پڑھا تھا جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے حضرت شیخ کی املائی الفاظ سے لکھا تھا، اس کو پڑھا گیا۔ یہ میرے اکابر نے موت تک جد و جہد کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ پھر انہوں نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی کہ اب اقوام متحدہ ماراز وجود میں آ گیا ہے، اب سرحدات کو لائن آف کنٹرول بنا دیا گیا ہے، تو اب ہمارے پاس دلیل کی طاقت کے ساتھ ہوگا، بلٹ سے بیلٹ کی طرف ہم آ کے کام کریں گے۔ اور یہ کام حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کا، یہ ہمارے اکابر کا پورا ایک روشن ماضی ہے، اس کے لیے پوری ترتیب، ان کی جد و جہد موجود ہے۔ کتنی قربانی دی تھی؟ حکیم اجمل خان کی کوٹھی پر ان کو غسل دیا گیا شیخ الہند کو۔ حکیم اجمل خان حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے کلاس فیلو ہیں، شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ حکیم اجمل خان رحمہ اللہ کی دلی میں کوٹھی پر جب غسل دیا جا رہا تھا تو حضرت شیخ الہند کی کمر میں گڑھے پڑ چکے تھے، تو حضرت مدنی منہ پہ رومال رکھ کے رو رہے تھے۔ کہا آپ نے تو نہیں بتایا؟ کہا جی میرے استاد کا راز تھا، مجھے میرے استاد نے فرمایا کبھی فاش نہ کرنا، انگریز انہیں شولوں پہ لٹا دیتا تھا تو ان کی کمر میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ یہ نحیف جثے کا مالک آدمی، آپ مجھے بتائیں، لیکن اتنا مضبوط دنیا میں کام کیا، اتنا کام کیا، اس کام جیسے آپ کو مثال کہیں مل سکتی ہے؟ تو میرے اکابر کا ایک کردار ہے، میرے اکابر کا ایک معاملہ ہے۔ اور میرے دوستو اسی طرح باقیوں میں بھی اگر ملک پاکستان میں ان کے شاگردوں کے معاملات دیکھ لیں تو حضرت یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ سے لے کر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تک، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ سے لے کر مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمہ اللہ تک، وہیں سے حضرت طاء اللہ شاہ بخاری، اور وہیں سے آگے جا کے اگر ہم یوں چلتے چلتے آئیں حضرت مولانا لاہوری، کہاں کہاں میں اکابر کا ذکر کروں تو ہمارے اکابر کی ایک روشن تاریخ ہے۔ آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد، بٹھانے کا مقصد، یہیں پر آپ کو میسج دینے کا معنی یہ ہے کہ جیسے قرآن کی ترتیب ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب مصطفیٰ کو قصص انبیاء، واقعات انبیاء، کارگزاریاں انبیاء اس لیے سنائی گئی ہیں کہ دل مضبوط ہو اور اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ یادگار اسلاف کانفرنس بھی آپ کو اور ہمیں میسج ہے، پیغام ہے، تجدید عہد ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی چیز کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے، کام کو نہیں چھوڑیں گے، مشن کو نہیں چھوڑیں گے، موقف کو نہیں چھوڑیں گے، کاز کو نہیں چھوڑیں گے، نظر و فکر و بیانیہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے اکابر جو لے کر چلے ہیں اسی کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ میرے دوستو میں ایک جملہ سنانے لگا ہوں، قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حافظ الرحمن کی خدمت میں اکثر حاضری ہوتی ہے، تو حضرت سے گفتگو میں بعض اوقات بہت سی چیزوں کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دن فرمانے لگے کہ حکومت کے کام عوام، عوام کے کام حکومت میں گڑمڑ ہوں گے تو پھر اختلاف تو ہوگا۔ کہتے ہیں بعض کام اہل حکومت کے ہیں، وہ عوام اپنے ہاتھ میں لے بیٹھتی ہے تو لڑائی پڑ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا حضرت مثال، کہتے ہیں اللہ کا قرآن سورۃ حجرات، رب کریم نے فرمایا ہے کہ دو جماعتیں لڑ پڑیں تو فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو جو لڑ پڑی ہے اس سے اس وقت تک قتال جاری رکھو جب تک وہ اللہ کے امر کی طرف واپس نہ آ جائے۔ فرمایا یہ کام آپ کا اور میرا ہے؟ تو میں دیکھنے لگا حضرت کے چہرے کو، فرمایا یہ ارباب اختیار کا کام ہے اور ہم اس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے کہا پھر حضرت عوام کا کیا کام ہے، پھر ہم کیا کریں؟ فقاتلوا التی تبغی تو اہل حکومت کا کام ہے۔ کہتے ہیں اس سے اگلی آیت بھی دیکھ لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ کام عوام کا ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں صلح کرا دیں گے۔ آج ہم اپنے کام ہی نہیں کر رہے، ہم دوسرے کے کام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر کے مشن کو لے کر آگے کیسے چلیں گے؟ ہم اپنے معاملے میں 1.5 انچ کے معاملات بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بڑوں سے لڑنے کے معاملات پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم آگے کیسے چلیں گے؟ میرے دوستو ہم اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد کہتے ہیں۔ تقلید کا کیا معنی ہے؟ آپ لغوی معنی میں ہار لے لیں، جانور کے لیے پٹا لے لیں، انسان کے لیے ہار لے لیں، ہو گیا قلادہ، جو آپ کہہ دیں۔ لیکن میں تھوڑا اس پورے معنی کو اردو کے لفظ میں اگر بند کروں تو ایک ہی مطلب ہے، یہ جو ہار ہے گلے میں وہ کسی کی عزت کا ہے،
جانور کے گلے میں پٹا ہے تو وہ کسی کا ہے. تو تقلید کا معنی جب ہم نے اپنے بزرگوں کا گلے میں ہار لیا تو ہم بڑوں کے ماتحت ہیں. پتہ چلا تقلید کا مطلب ہے چھوٹوں کو بڑوں پر اعتماد والا مزاج رکھنا چاہیے. یہ تقلید کا خلاصہ بن جائے گا کہ چھوٹا بڑے پہ اعتماد کا مزاج رکھے. آج میں پیسنجر ہوں, میرا کام ہے میں نے فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, اکانومی کی کلاس میں بیٹھ کے ٹریول کرنا ہے ادھر سے جدہ تک, لیکن میں پہنچ کے کرو ممبر سے بات کروں, میں پہنچ کے پائلٹ کی غلطیاں نکالوں, میں بیٹھ کے کو پائلٹ کو کہوں یوں نہیں اڑاتے, یوں اڑاتے ہیں, فلائنگ ٹرک یوں نہیں ہے, فلائنگ ٹرک یوں ہے, گوگل میپ سے یوں نہیں ہے, یوں ہے. یہ کیا آپ نے اس کو آٹو پائلٹ پہ لگایا ہے, آپ اس کو مینول پہ لگائیں. جب میں کہوں گا تو پھر میرا حشر کیا ہونا ہے؟ میرا حشر تو وہی ہوگا کہ نہ میں امام ہوں نہ میں مقتدی ہوں. کبھی میری لڑائی امام سے ہے, کبھی میری لڑائی مقتدی سے ہے. تو جب میں کبھی مقتدی سے لڑوں کبھی امام سے لڑوں تو مجھے فسادی ہی کہا جائے گا. نہ میں حکمران ہوں نہ میں رعایا ہوں, نہ میں ماننے والا ہوں نہ میں منوانے والا ہوں. تو کہتے ہیں نا تیسری قوم کتھو آئی. ہم اسی لیے انحطاط کا شکار ہے. اپنے بڑوں پر, اپنے اکابر پر, ماہرین فن پر اعتماد کا مزاج اپنا لیں تو یقین مانے کبھی بھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کبھی بھی اپنے بڑوں کے خلاف نہیں ٹھہرنا پڑے گا. جو بڑے نے کہہ دیا سو کہہ دیا. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, میں آپ میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں ہوں, میں بڑی جگہ پہ ٹھہرا ہوں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میں یہاں ٹھہرا ہوں, ایگزٹ کی گیٹ کے پچھلی طرف ایک بندہ گزرا ہے, اسے میں نے دیکھا ہے, آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا. پتہ چلا جو بڑی جگہ پہ ٹھہرا ہوتا ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے, وہ کہے ایسے ہے تو مان لیں. تو آج ہم چھوٹے بڑوں سے لڑ پڑتے ہیں, ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں ہوا, فلاں معاملے میں کیوں ہوا. یہ باتیں چلیں گی تو فتفشلوا فتذهب ريحكم. قرآن سے کہتے ہیں پھر تمہارے سے اختلاف کی وجہ سے تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے. جب پاؤں اکھڑ جائیں گے آپ دشمن کا مقابلہ کیا کرو گے, آپ کس طرح دشمن کے مقابلے میں پہنچو گے. تو داخلی انتشار ختم کرنے کا طریقہ خارجی انتشار کے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں پہ اعتماد کا مزاج رکھ لو. یہی یادگار اسلاف کانفرنس کا پیغام ہے. اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پر, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.